رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، اور مجھے معلوم ہے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے تو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ ارے یار اب رمضان آ گیا، اب 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، اب صبح سحری کریں گے، شام کو افطار کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، اسے چنتا اس بات کی ہو رہی۔ جبکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فی ابواب الجنہ۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ تو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول کر۔ ان کی نظر میں یہ ویلیو تھی، مگر ہمارے سماج میں بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے ہو چکے، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ جو انسان، جب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلی وسجد من سجدۃ کذا وکذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔ آپ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے رہا ہے۔
اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں. جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا, ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں, جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع, ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بدنصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے. میرے بھائی, غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ. انسان کا دل غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے, جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا, اس کی صفات کو جانے گا, اس کے بارے میں جانے گا, اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا. جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے, پکڑنے والا ہے, ان بطش ربک لشدید, میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے. جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو, اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے, اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. جب انسان اللہ کو پہچانے گا, جب اللہ کو جانے گا, اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی. میرے بھائیوں, اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں, یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں, اے میرے بچے, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی, آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی, زمین کے اندر کہیں ہوگی, اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی, یاتی بها اللہ, اللہ کا پاور تو ایسا ہے, اللہ کی قدرت تو ایسی ہے, اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا. یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا, براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی, میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ سے بھی چھپا لو گے تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے, تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے, اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے. میرے بھائیو, اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے, اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندو, قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی, تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی, تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کہے گا, اے اللہ, میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا, میری چمڑی کیسے بول رہی ہے. انسان کی چمڑی کہے کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا, اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا, آج ہم تیرے پول کھولیں گے. یہ ہے اللہ کا پاور. میرے پاس جلسہ ہو رہا ہے, سڑک پر آپ چل رہے ہیں, ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جلسے میں جا رہے ہیں, پروگرام میں جا رہے ہیں, مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں, آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے, کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ کو سب معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بھائی, غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے گی. اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, اللہ کے بارے میں جانو. اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے, جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے. اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا, اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں, جو اللہ کو جانتے ہیں, جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. دوسری چیز, غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ, جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے.
اللہ کو بھول جاتا ہے، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد قبر میں دفنا کے مٹی دے کے چلی جائے گی، قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ بیٹا بڑا محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا آپ کے؟ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی۔ مال اور اولاد کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، غافل ہو گیا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ کاروبار کرتے ہیں آپ، بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز، مؤذن دے رہا ہے، بلا رہا ہے نماز کی طرف، بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے، دکان زیادہ اہم ہے، آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے میرے بندو، میرے سچے بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے، اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے، اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا، آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا، آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا، آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں، میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے۔ غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں، 5-6 سال کے معصوم بچے ہیں۔ نبی نے اپنے نواسوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں، نانا جان اپنے منبر سے اترتے ہیں، اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اپنے نواسوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اپنے نواسوں کو لاڈو پیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ،
میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، جب تک میں ممبر سے اتر کر کے میں نے ان بچوں سے پیار نہ کیا مجھے چین نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے ممبر سے اتر کر چند منٹ کے لیے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے خطبے کو روکا ہے اور اپنے لاڈلوں سے پیار کیا ہے، اپنے نواسوں سے پیار کیا ہے، تو نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ ذرا غور کرو، آج بیوی بچوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور مال کے لیے ہم اللہ ہی کو بھول کے بیٹھے ہیں۔ کتنے بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے، ایک بار بھی اللہ کا نام ان کی زبان سے نہیں آتا ہے۔ کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے ناقدرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی لذتوں میں جب انسان غرق ہو جاتا ہے تب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے اور دل میں غفلت کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ غفلت کی بیماری کی تیسری وجہ، جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ایک نہ ایک دن سے تم سب کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات اسے بتاتی ہے۔ بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے، موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے۔ جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے، ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے۔